الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، گزشتہ سے پیوستہ اتوار بدھ کے دن میں نے جو مضمون بیان کیا تھا اس میں جو باتیں بیان کی گئی تھیں ان کا خلاصہ یہ تھا کہ جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہیں اور بعض اوقات وہ اللہ کا عذاب ہوتی ہیں، اور دونوں میں فرق کس طرح سے پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یا اللہ کا عذاب ہے، تو آدمی اپنے حالات میں غور کرے. ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے بعد اگر آدمی اللہ کی طرف راغب ہو رہا ہے، رجوع کرتا ہے، نمازوں کو وقت پر ادا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور آخرت کی فکر بڑھتی ہے، تو یقیناً یہ بیماری اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اور انعام ہے اللہ کی طرف سے. اور خدا نہ کرے بیماری میں اگر پریشانی میں تکلیف میں اللہ کو بھول جاتا ہے، ساری دنیا سے مدد مانگتا ہے لیکن اللہ کی مدد طلب نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو یقیناً پھر یہ عذاب ہے اور مصیبت ہے اس کے لیے. تو حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو دنیا میں الگ الگ دولت دی ہے. کسی کو مال و دولت دے دیا لیکن معاشی اعتبار سے پریشان، کوئی معاشی اعتبار سے پریشان ہے لیکن صحت اور خود کے اعتبار سے اللہ نے اس کو صحت مند رکھا. تو مختلف نعمتیں لوگوں کو دی گئی ہیں. ہم لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. بعض اوقات اللہ کی طرف سے ہمیں جو نعمت دی ہوئی ہوتی ہے وہ صحت کی نعمت، عافیت کی نعمت، کہ الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے اور کسی قسم کی پریشانی ذہن میں نہیں ہے. اب صرف اتنی سی بات پر کہ آدمی معاشی طور پر اتنا مالدار نہیں ہے جتنا لوگ ہوتے ہیں، تو اب اس کو یہ سوچ کے کہ میرے پاس نعمت نہیں ہے، یہ ناقدری ہے. آدمی سوچے کہ ٹھیک ہے میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نعمت صحت تو ہے، عافیت کی دولت تو ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے لاکھوں سے بہتر مجھے رکھا ہے. اور بعض اوقات بعض لوگوں کو مال و دولت سے اللہ نے خوب نوازا، گاڑی بھی ہے، فیکٹری بھی، لیکن اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے اور اس کو ذہنی طور پر جو ہے وہ آسودگی حاصل نہیں ہے، تو یقیناً اس کے لیے وہ ایک دوسری مصیبت اس کے گلے لگی ہوئی ہے. تو اللہ نے مختلف نعمتیں مختلف لوگوں کو دی ہے. کسی کو دولت کی، کسی کو نعمت دولت لے لی لیکن نعمت صحت دے دی، کسی کو نعمت صحت دے دی، نعمت دولت لے لی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلا رہے ہیں مختلف طریقوں سے. ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں جانتے. کس بندے کے لیے کیا مفید ہے یہ اللہ جانتا ہے. بعض اوقات ہم اللہ سے ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کو تجویز مت دو کہ اللہ میں ایسا کر دو، رائے پیش مت کرو اللہ کے سامنے، بلکہ یوں کہا کرو کہ یا اللہ میرے حق میں جو بہتر ہو وہ کر دیجیے. ایک جگہ انسان شادی کرنا چاہتا ہے تو اس سے منع نہیں کیا شریعت نے، لیکن دعا یوں کرے کہ یا اللہ اگر میرے حق میں یہ مفید ہے تو یہاں میرا رشتہ کرا دیجیے، حق میں مفید نہیں ہے اس سے بہتر عطا فرما دیجیے. اسی طریقے سے کوئی باہر جانا چاہتا ہے پاکستان سے تو یہ اسی طرح سے دعا کرے کہ یا اللہ میں باہر جانا چاہتا ہوں رزق کمانے کے لیے، اگر میرے حق میں وہ بہتر ہے تو آسانیاں پیدا فرما دیجیے، اسباب پیدا فرما دیجیے. لیکن اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو یا اللہ مجھے یہی عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر. اس لیے اللہ تعالیٰ کو تجویز نہ دے کہ بس یا اللہ میں تو امریکہ ہی جاؤں گا اور تجھے بھیجنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا اللہ رب العزت پر. لیکن ہم تفویض کرنا چاہیے، سپرد کرنا چاہیے اللہ کے کہ میرے اللہ میرے مولا جو بہتر ہو میرے حق میں وہ فرما دیجیے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب
اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس پر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ محبوب بندہ ہے اور اس پر پریشانیاں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اللہ کے بندے پر بیماری آ جائے، پریشانی، اچھا اب بھی بیمار ہوتے ہیں، تو ہمیں حیرت ہوتی. حالانکہ پتہ نہیں ہم لوگ کہاں سوئے ہوئے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیمار نہیں ہوتے، ان پر تکالیف نہیں آتی، ان پر پریشانیاں نہیں آتی. حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں، سختیاں، مصیبتیں، مشقتیں انبیاء پر آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے قریب تر ہوگا، پھر جتنا ان کے قریب ہوگا اتنی اسی کو مصیبتیں آئیں. یعنی ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ تم اگر جو ہے وہ نبی کے طریقے میں چلو گے تو مصیبتیں نہیں آئیں گی. دنیا کے اعتبار سے تو معاملات ایسے ہی ہیں، کبھی مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. اور کیوں آتی ہیں اس کو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات کہتے ہیں کہ تو اس بندے کو آزمائش میں مبتلا کر دے. تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا محبوب بندہ ہے، اس پر آپ پریشانی بھیج رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا رونا دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کی آہوزاری سننا چاہتا ہوں، میں اس کا گڑ گڑانا سننا چاہتا ہوں کہ جب مجھے رو رو کر پکارے اور اپنی تکلیف کو مجھ سے بیان کرے. مجھے معلوم تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے آگے روئے، یہ گڑ گڑائے، یہ آہو بکا کرے اور میں اس پر رحم کروں. تو حقیقت یہی ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بھی مصیبتیں بھیجی. آپ کسی بھی نبی کو دیکھ لیجئے، آزمائشوں دو چار ہوئے. ہمارا البتہ معاملہ ہے کہ ہمیں آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں. لیکن ان سب کو سنانے کا مطلب یہ خدا نہ کرے اگر پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی چاہتا تو نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ نے مبتلا کر دیا، اب اس پر اپنے رضا کا اظہار کرے. اس مصیبت میں شکوہ اور شکایت نہ کرے، بلکہ اس مصیبت کے ہوتے ہوئے یہ دعا تو کرتا رہے کہ یا اللہ میں مجھ سے یہ پریشانی دور فرما دیجئے، اس بیماری کو دور فرما دیجئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی ہے، ذکر و فکر کی پابندی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کے آگے رونا اور گڑ گڑانا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گی. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کو قیامت کے دن انعامات سے نوازیں گے تو اس قدر انعامات ان کو دیے جائیں گے کہ جن لوگوں پر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئیں تو صبر کرنے والوں کے انعامات کو دیکھ کر خواہش کریں گے کاش کہ دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی جاتی، کاش کہ ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی جاتی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صبر کی توفیق دیتے تو آج ہم بھی انعامات سے نوازے جاتے. تو پھر بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مانگیے مت، لیکن اگر کسی وقت انسان مبتلا ہو جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ یا اللہ یہ مصیبت آ گئی ہے، اپنے فضل سے دور فرما دیجیے. اور یہ بات یہ سمجھ لیجیے کہ بیماری سے شفا مانگنا، مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعا کرنا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کتنی مصیبتوں سے دوچار ہوئے، پورے جسم بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، حتیٰ کہ بعد روایتوں سے پتہ چلتا ہے لوگوں نے گھر سے نکال کر جہاں پر کوڑا پھینکتے وہاں پر ڈال دیا، کوئی پوچھنے نہیں آتا. ایک بیوی تھی صرف جو ان کی خبر گیری کرتی تھی، ادھر ادھر گھروں پہ کام کر کے جو کچھ کھانا وانا مل جاتا تھا وہ لا کے انہیں کھلایا کرتی تھی. تو انتہائی پریشانی کے عالم میں 1-2 سال نہیں، بعض نے کہا کہ 80 سال اس میں گزارے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کسی نے کہا کہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی، اتنے عرصے میں نعمتوں میں رہا، شرم آتی ہے اس سے پہلے جو زمانہ نعمتوں میں گزرا ہے. اب اگر اللہ نے کوئی مصیبت بھیج دی ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے کہوں کہ یا اللہ اس نے مصیبت کو دور فرما، کیونکہ اللہ نے نعمت میں بھی تو رکھا، اتنے عرصے میں نعمتوں میں رہا، طرح طرح کے دسترخوان میرے پاس ہوتے تھے، لوگ آ کر کھاتے تھے. اب اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ مصیبت پریشانی بھیج دی ہے تو فرمایا مجھے شرم آتی. لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع جب ہوئے تو فرمایا ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی، وانت ارحم الراحمین، اور آپ ارحم الراحمین ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کی اس تکلیف کو دور فرما دیا، اور نہ صرف تکلیف کو دور فرمایا، پہلے سے بہتر جوانی، پہلے سے بہتر خوبصورتی اور پہلے سے بہتر اولاد، ساری چیزیں، پہلے سے بہتر مال و دولت،
سب چیزیں اللہ نے عطا فرمائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کو کہ جب ایک مرتبہ کہیں تشریف لے کے قضاء حاجت کے لیے کسی طریقے سے، تو وہاں پر وحی نازل ہوئی کہ ارکض برجلک، اپنا پاؤں ماری ہے زمین پر. جب پاؤں مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ اول پڑا. فرمایا کہ ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ جو پانی ہے یہ تمہارے نہانے کی، اس سے نہا لو اور اس پانی کو پی بھی لو. چنانچہ اس پانی کو پیا بھی، اس پر سے غسل بھی کیا، اور جب غسل کر لیا تو وہ ساری بیماری دھل گئی، حسن و جمال پہلے سے زیادہ بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مصیبتیں پریشانیاں ان کی دور فرما دی. اور اس کے بعد اپنے قدموں پر چل کر آسانی کے ساتھ جب باہر آئے تو حضرت جو ان کی اہلیہ تھی، غالباً حضرت یوسف علیہ السلام کی صاحبزادی تھی وہ، تو انہوں نے دیکھا کہ میرا بیمار ایوب کہیں نظر نہیں آتا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. خود حضرت ایوب سے پوچھا کہ یہاں پر ایک بیمار لیٹے ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے، کہیں تم نے دیکھا انہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پریشان ہے، فرمایا کہ میں ہی وہ بیماری ایوب ہوں. اللہ نے ہم پر رحم کیا اور اللہ نے پہلے سے زیادہ صحت، پہلے سے زیادہ اللہ نے توانائی، خوبصورتی عطا فرما دی، میں ہی وہ. فرمایا کہ ہاں لگتے تو تم ایسے ہی ہو، اس لیے کہ جب وہ صحت مند تھے تو تمہارے ہی جیسے لگتے، لیکن میں نے کہا نا جیسے کہ پہلے سے زیادہ خوبصورتی اللہ نے عطا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں. تو کبھی کبھی انبیاء علیہ السلام پر کیا اکثر و بیشتر انبیاء پر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے انبیاء کی تکالیف ایک طرف اور مجھ اکیلے پر جو تکالیف آئی ہیں وہ ایک طرف. یعنی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پر تکلیفیں آئی ہیں وہ ایک طرف، اور مجھ پر جو تکلیفیں آئی ہیں وہ ایک طرف رکھ دو تو میری تکلیفیں زیادہ ہیں. اب آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے، اللہ کو ان سے بھی زیادہ کوئی محبوب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود تکالیف آئیں. لیکن یہ کہ چونکہ اللہ کی طرف سے انعامات کے طور پر تھیں، اللہ نے اس کے ذریعے سے آپ کو جو مقامات بلند عطا فرمائے، تو یقیناً یہ بڑی نعمت ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ مجاہدے اضطراری ہوتے ہیں، کچھ کرائے جاتے ہیں، کچھ اضطراری ہوتے ہیں. فرمایا صحابہ کرام کو جو اللہ نے مجاہدے کرائے وہ سب اضطراری تھے. ان کو ایسی تکلیف میں مبتلا کیا، مثلا انہوں نے جہاد کیا، اب جہاد میں کسی کی آنکھ پھوٹ گئی، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کوئی شہید ہو گیا، اور کسی کو جسم پر زخم آ گئے، کسی طریقے مختلف طریقوں سے. یعنی ان کو جو ان کے جو مجاہدے تھے وہی جہاد تھا جو کفار سے انہوں نے کیا. اس کے ہوتے ہوئے انہیں کسی مزید مجاہدے کی ضرورت ہی نہیں. یہ اضطراری مجاہدے تھے، اور اضطراری مجاہدے کے ذریعے سے انسان بہت تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مقامات قرب کو پاتا ہے. یعنی یہ مقامات قرب طے کرتا ہے اور اللہ تک پہنچتا ہے تیزی کے ساتھ. اس کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مجاہدے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور بعض مجاہدے وہ ہوتے ہیں کہ بعض بزرگ کراتے، کسی چیز کو ترک کر دیا کہ بھئی یہ نعمت تم استعمال نہیں کرو گے اور تم یہ کام نہیں کرو گے اور یہ نہیں کرو گے، تو بعض نعمتیں چھوڑوا دی جاتی ہیں تاکہ اس کا قلب جو ہے وہ صاف ہو جائے. تو وہ اضطراری نہیں ہوتے بلکہ اختیاری ہوتے. لیکن بعض جو اضطراری مجاہدے اسی میں یہ ہے کہ کوئی بیماری اللہ نے بھیج دی، کوئی پھوڑا نکل آیا جسم میں، کوئی تکلیف آ گئی، یہ اضطراری مجاہدہ ہے. اب اس بیماری پر اگر وہ شخص صبر کرے گا تو یہ اضطراری مجاہدہ ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت جلد مقام قرب طے کر لے گا. لیکن بہرحال مانگیے پھر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، اور وہ طور طریقے بھی اختیار کریں جس سے آپ کی پریشانی دور ہو، لیکن ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں اور اللہ کی طرف رجوع رکھیں. انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مقامات عطا فرمائیں گے. تو اس لیے جو مصیبتیں پریشانیاں انسان کو آتی ہیں، اگر ان مصیبتوں پر انسان اپنی رضا جو ہے وہ ظاہر کرے اللہ کی کہ اللہ میں راضی ہوں اس سے، لیکن میں ہوں بہت کمزور انسان، ان مصیبتوں کو سہ نہیں سکتا، اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے. بس دعا یہ کرتا رہے، اور جو صورتیں اسباب ظاہری طور پر اختیار کر سکتا ہے وہ اختیار بھی کرے. مثلا بیمار ہے تو علاج کرائے، آپریشن کی ضرورت ہے تو آپریشن کرائے،
جو بھی پریشانی ہے وہ جو بہتر سے بہتر علاج ہو سکتا ہے وہ بھی کرے، اللہ سے دعا بھی کرتا رہے، نمازی بھی پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، ذکر و فکر بھی کرے، تو یقیناً یہ بیماری اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے مقام پہ لکھا کہ دیکھو بھائی، اگر کسی شخص کو کوئی پھوڑا نکل آتا ہے یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کا تو آپریشن کرنا پڑے گا، اب وہ شخص چاہتا ہے کہ بس جلد از جلد کسی طرح سے آپریشن ہو جائے، کسی کا بائی پاس ہی تجویز کر دیا کہ صاحب اس کے بغیر اب چارہ نہیں ہے، اور لاکھوں روپے بھی بتا دیے، 2-4-5 لاکھ کا خرچہ بھی ہے، لیکن یہ کہا کہ بھائی 1 مہینے بعد ہوگا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آدمی کیا چاہتا ہے؟ سفارشیں کرتا ہے کہ اس کو کہو بھی جلدی کر دے، آپریشن بھی کرا رہا ہے، نشتر بھی لگوا رہا ہے جسم پر، پورے جسم کو چروا بھی رہا ہے، لیکن ساتھ میں پیسے بھی دے رہا ہے کہ پیسے بھی لے لو لیکن یہ کام کر لو۔ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس مصیبت کے بعد جو راحت ملنے والی ہے، وہ اس مصیبت سے جو نجات ملے گی تو یقیناً وہ نعمت بہت بڑی نعمت ہو۔ تو اپنے طور پہ خود انسان کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بس خدا کے لیے جلد از جلد مجھے جو ہے وہ مجھ سے پیسے لے لو، آپریشن کرو، اور وہ ڈاکٹر بھی جسم پر آرے چلا رہا ہے، نشتر چلا رہا ہے، لیکن کوئی اس کو یہ نہیں کہتا کہ بڑا ظالم آدمی ہے، اس کو اپنا محسن خیال کرتے ہیں، مشفق خیال کرتے ہیں کہ بڑا محسن آدمی ہے کہ میرے اس زخم پر یہ آرے چلاتا ہے، نشتر چلاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ مجھے صحت عطا فرما رہا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جب کوئی مصیبت کو پریشانی آتی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور وہ ایک آپریشن ہے جو انسان کا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے دل پر جو چوٹ لگتی ہے اور انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور درجات بلند ہوتے ہیں تو اللہ کے قریب انسان پہنچتا ہے۔ یہ اصل میں ایک مثال پیش کی کہ یہ اضطراری مجاہدہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار نہ کرے، شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، اللہ سے دعا کرتا رہے، اسباب اختیار کرے سارے کے سارے، اور ساتھ میں بس اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ اس بیماری کو دور فرما دے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بیماری آپ کے ہمارے حق میں نعمت ثابت ہوگی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ ورنہ خدا نہ کرے اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، تکلیف آ گئی تو رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم ہی رہ گئے تھے مصیبت کے لیے، کوئی اور ملا ہی نہیں اللہ میاں کو، استغفر اللہ علیہ باللہ، میرا ایک ہی بیٹا تھا، اللہ نے مجھ سے وہ بھی چھین لیا۔ اس طرح کی گفتگو کرنا یہ ناشکری ہے، یہ بے صبری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت بھیجی اس میں عدم رضا کی علامت ہے، اس لیے اس کو یہ انعام نہیں ہے، یہ عذاب ہے، یہ مصیبت ہے، حقیقت میں دنیا میں بھی مصیبت، آخرت میں مصیبت، اسے اللہ سے پناہ مانگیے۔ اگر بیماری تکلیف آ جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو تکلیف اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کر دیں۔ ایک روایت میں قصہ بیان کیا گیا ہے کہ 2 آدمی بستر مرگ پر تھے، بیمار تھے دونوں کے دونوں، ایک مسلمان تھا ایک یہودی، اور دونوں بہت بیمار تھے۔ یہودی کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش میں مجھے کہیں سے مچھلی مل جائے، مچھلی کھاؤں، اس کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، اور مسلمان کے دل میں روغن زیتون کھانے کی اور پینے کی خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے روغن زیتون مل جائے تو اس کا استعمال کروں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، فرمایا کہ دیکھو بھئی یہودی ہے، اس کی خواہش ہے کہ مچھلی کھاؤ، تم سمندر سے مچھلی نکال کے اس کے تالاب میں ڈال دو، اس کے گھر میں تالاب ہے اس تالاب میں ڈال دو تاکہ یہ مچھلی کھا لے، اور جو ہمارا بندہ مسلمان اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس کی الماری میں زیتون کے تیل کی شیشی رکھی ہے، جب یہ باہر نکالے تو تم گرا دو تاکہ وہ ٹوٹ جائے اور گر جائے، کھانے کے قابل نہ رہے۔ اب یہ دونوں فرشتے جب اپنے مشن پر چلے، راستے میں ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تو جب دونوں کو پتہ چلا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں، تو بڑا تعجب ہوا۔ خیر حکم کی تو تعمیل کی، اور بعد میں آ کے پوچھا یا اللہ تیرا بندہ جس کے دل میں خواہش تھی زیتون کے تیل کی استعمال کی موجود بھی تھا اور تو نے وہ گروا دیا، اور ایک یہودی جو تیرا نافرمان ہے
اس کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو مچھلی نہیں تھی پھر بھی کھلوا دی؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بندے تو ہمارے ہی ہیں دونوں، جس طرح مسلمان نیک اعمال کرتے ہیں یہودی بھی نیک اعمال کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ نیک عمل دنیا میں کرتے ہیں ہم ان کو دنیا ہی میں بدلہ دے دیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ رہے۔ ہم نے سارے احسانات کے بدلے اس کو دے دیے پھر جو اس نے نیک کام کیے تھے دنیا، کیونکہ آخرت ایمان تو لایا نہیں تھا، اس لیے جو دنیا میں جو کام اس نے اچھے کیے تھے ہم نے سب دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا تھا۔ البتہ ایک کام باقی رہ گیا تھا جس کا بدلہ دینا باقی تھا۔ اب جب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے چاہا کہ دنیا ہی میں یہ نمٹ جائے اور آخرت میں کوئی نیکی لے کر ہمارے پاس نہ آئے، تاکہ وہاں حساب و کتاب اس کا باقی نہ رہے، کچھ دنیا ہی میں نمٹ دے۔ اور وہ جو مسلمان تھا اس نے بھی نیکیاں کی لیکن اس کے ذمے ایک گناہ تھا، اور وہ گناہ اگر وہ مر جاتا تو لے کر ہمارے پاس آتا۔ ہم چاہتے تھے کہ اس کا معاملہ بھی صاف ہو جائے اور آخرت میں ہمارے پاس ایسی حالت میں آئے کہ کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ لہذا یہ جو ہم نے کہا کہ بھئی زیتون کی تیل کی شیشی توڑوا دو تاکہ اس کے دل پر ایک ضرب لگے، چوٹ لگے، خواہش ٹوٹتی ہے، آرزویں پامال ہوتی ہیں تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کسی نے کہا نا کہ آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، شرط ہے خون آرزو ہونا۔ اللہ تعالیٰ صرف آرزوؤں سے نہیں ملتا کہ آدمی آرزو کرتا رہے، لیکن کب ملیں گے؟ جب ہماری آرزوؤں کا خون ہوگا۔ شرط ہے خون آرزو ہونا۔ ہم اپنی خواہش کر رہے ہیں جائز ہو، جائز خواہش بھی پوری نہیں ہو رہی تو ایسی صورت جب وہ خواہش ٹوٹتی ہے اور ہمارے دل کا خون ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں مزید۔ فرمایا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم آخرت میں جب ہم سے ملے تو کوئی گناہ اس کے ذمہ نہ ہو، اس لیے ہم نے دنیا ہی میں معاملہ ختم کر دیا اور اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس کو ہماری طرف رجوع ہوا۔ تو بات ساری ہے کہ یہ حکمتیں اللہ جانتے ہیں، کس کو تکلیف دینی ہے کس کو نہیں دے رہی، اور اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو کیوں مبتلا ہے۔ ہمیں تو ساری حکمتیں معلوم نہیں ہیں لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ راضی برضائے الہی اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سکھ دے، نعمتیں عطا فرمائے تب بھی کرے یا اللہ تیرا شکر ہے، اور خدا نہ کرے کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ سے کہے یا اللہ ہم راضی ہیں آپ سے، ناراض نہیں، آپ سے ہم خوش ہیں، لیکن اپنے فضل و کرم سے اس تکلیف کو دور فرما دی۔ ایک بزرگ کہیں بیان فرما رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تکلیفیں بھی نعمت اور جو اللہ تعالیٰ آسانیاں اور انعامات عطا فرماتے ہیں یہ بھی نعمت۔ اب لازم بات ہے دونوں نعمتیں ہیں۔ ایک صاحب اسی وقت آئے اور کہنے لگے کہ بھئی فلاں شخص جو ہے وہ اس کو تکلیف ہے یا فلاں تکلیف ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کے تکلیف دور فرماتے۔ تو جو لوگ بیان سن رہے تھے ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے سوچا کہ دیکھیے اب کیا دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ جب دونوں نعمتیں ہیں تو نعمتوں کے زوال کی دعا کیسے کی جائے گی؟ تو انہوں نے جو دعا کرائی وہ اس طرح سے کرائی کہ یا اللہ فلاں جو نعمت آپ نے عطا فرمائی وہ بھی نعمت ہے، اور جو یہ مصیبت ہے یہ بھی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت جو ایسی ہے کہ ہمارے لیے برداشت کے قابل نہیں ہے، ہم اس کے اے اللہ اس لیے نعمت مصیبت کو نعمت راحت سے تبدیل فرما دیجیے، اے اللہ اس نعمت مصیبت کو نعمت راحت سے تبدیل فرما دیجیے۔ اس طرح سے دعا کرائے کہ ہے تو یہ بھی نعمت ہی، لیکن یہ نعمت ایسی ہے کہ ہم اس کا سہار نہیں رکھتے، تحمل نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ اس نعمت کو نعمت راحت سے بدل دیجیے۔ تو بہرحال بات یہی ہے عزیزوں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں ہر حال میں۔ دنیا کو تو ہم سب خوش کرتے ہیں، اپنے اللہ کو بھی خوش کرنے کی فکر کریں اور اپنے معاملات کو درست کریں، ہم جائزہ لیتے رہیں، اپنا تکلیف آئے تب بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، پریشانی آئے تب بھی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نعمتوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، یعنی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ آپ کا احسان، آپ کا فضل و کرم، آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی، پھر جب کبھی تکلیف آ گئی اس تکلیف میں بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو مانوس آواز ہے، یہ ایسی آواز ہے جو مانوس ہے، یعنی پہلے بھی ہم سنتے رہے ہیں، تو یقیناً نعمتوں میں وہ اللہ کو پکارتا تھا، شکر کرتا تھا، اب جب مصیبت آئی تو اللہ تعالیٰ فوراً متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ تو مانوس آواز ہے۔ اور جو آدمی اللہ کو نعمتوں میں یاد نہیں رکھتا جب مصیبت میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نامانوس آواز ہے، اس کو دور کر دو ہم سے، اس لیے کہ ہم نے کبھی سنی نہیں، ہم نے اتنی نعمتیں دی اس نے کبھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس لیے میرا عزیزو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے، شکر کیجیے۔
اور خدا نہ کرے تکلیف آ جائے اس پر صبر کیجیے. گزشتہ بیان میں میں نے بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور کسی نہ کسی طریقے سے آزمائیں گے. من الجوع، کبھی تکلیف دیں گے بھوک سے، یعنی معاشی اعتبار سے کسی انسان کو نوکری نہیں مل رہی، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے، صبح اور شام کا رزق نہیں ہے، تکلیف میں مبتلا ہے. بشیء من الجوع، تکلیف آ گئی بھوک کی. اور اسی طرح والخوف، مصیبت آ گئی، خوف آ گیا کہ فلاں دشمن مار نہ ڈالے، اور اس طرح کی بہت ساری فرمائے. لیکن یہ کہ ان سب کے لیے وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں، یعنی یہ مصیبتیں جب آئیں تو تم صبر کرو اور بے شک ان تکلیفوں کو دور کرنے کی تدبیر اختیار کرتے رہو، لیکن شکوہ اور شکایت ہرگز نہ کرو. بہرحال یہ آج کا سبق اگر ہم سمجھ لیں کہ راحتوں پر، نعمتوں پر اللہ کی ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور مصیبتوں پر صبر کرتے رہیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، کیونکہ مصیبتیں دور کرنے والا وہی. ہم اپنا اگر جائزہ لیں تو لوگوں کے سامنے ہم کتنا روتے ہیں مصیبتوں پر، اللہ کے سامنے کتنا روتے ہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. خدا نہ کرے مصیبت آ جائے، ایک آدمی کو ہوگا آج کل بڑی پریشانی آئی ہوئی ہے بھائی، کبھی اس کے بعد کبھی اس کے بعد. دنیا میں جو جہاں امید ہوتی ہے وہاں جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی رو کر گڑ گڑا کر ہم مانگتے ہی. کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ رات کو تہجد میں اٹھ جائیں، 2-4 رکعت پڑھیں اور پھر اللہ کے سامنے رو کے دعا کریں کہ اللہ اس مصیبت کو دور فرما دیجیے. کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مصائب اور پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں. اور پھر جب خدا نہ کرے پھر بھی دور نہ ہو، اس نعمت کی وجہ سے کہ جو آپ کو اٹھنے کی نعمت حاصل ہو گئی، آپ کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا نصیب ہو گیا، مانگنے کی توفیق مل گئی، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. اسی لیے تو میں نے مصیبت بھیجی تھی تاکہ یہ روئے گڑ گڑائے، میں اس کا آہو بکا، اس کو رونا اور فریاد کرنا سن لوں، تب بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا. تو انشاءاللہ کسی حال میں فائدے سے خالی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اس کی توفیق دے اور تمام مسلمانوں کو دعا فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا، ہم تک یہ بات پہنچی کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے عافیت مانگے. اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب آپ سے عافیت مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، ہمیں عافیت عطا فرما دیجیے، دونوں جہاں کی عافیت نصیب فرما دیجیے. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار. اے اللہ جو بندے جس پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہماری پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما دیجیے، ہمت اور قوت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنی عبادات اور طاعات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، اپنا نام لینے کی اور اپنا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، نمازوں کو وقت پر خوش و خضوع کے ساتھ اے اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو خوش و خضوع کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھروں پر وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گھروں میں اگر بیماریاں ہیں انہیں بھی دور فرما دیجیے. اے اللہ باہر ہیں تو انہیں بھی دور فرما دیجیے. اے اللہ ہماری فیکٹریوں کی پریشانیاں ہیں، ملوں کی پریشانیاں ہیں، گاڑیوں کی پریشانی، جو بھی پریشانی ہے اے اللہ آپ ہی دور کرنے والے ہیں. اپنے فضل و کرم سے ہماری ہر طرح کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. معاشی اعتبار سے پریشان ہو، فکری اعتبار سے پریشان ہو، کیا اللہ ساری پریشانیاں آپ ہی دور کرنے والے ہیں. اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے. اے اللہ جو گناہ ہم سے ہو گئے جان بوجھ کر لیے یا انجانے میں ہو گئے اسے معاف کرنے والے بھی آپ ہی ہیں. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ان گناہوں سے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہماری بخشش فرما دیجیے.
اے اللہ جو حجاج کرام مینا کے حادثے میں، کرین کے حادثے میں، بسوں کے حادثے میں اے اللہ حج پر گئے تھے لیکن ان حادثوں میں مبتلا ہو گئے، شکار ہو گئے، یا اللہ تو ان کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور جو بیمار ہیں گھروں پر یا اسپتالوں میں اے اللہ ان کو جلد از جلد صحتیابی عطا فرما، یا اللہ عافیت نصیب فرما، الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہماری تمام پریشانیاں دور فرما۔ ہمارے ایک دوست الطاف صاحب، ان کے والدہ کا آج انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت کاملہ فرما دیں، اور ان کو اور ان کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما دیں، اے اللہ صبر جمیل عطا فرما دے۔ ہم میں جو بھی بیمار ہے اور جس بیماری میں مبتلا ہے یا اللہ آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ اس بیماری کو دور فرما کر نعمت صحت اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری معاشی پریشانیاں بھی دور فرما دیجیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری معاشرت بھی اچھی فرما دیجیے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علیہ